بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، پاکستان پر آج غنڈہ راج قائم ہے. خوف کے ذریعے عوام کو ڈرا کر حکومت کی جا رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہوا ہے کہ عدلیہ کو انہوں نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا، مکمل تباہ کر دیا. میڈیا پر زنجیریں ہیں. وہ بے ضمیر لوگ ہیں میڈیا والے، انہوں نے اپنے ضمیر ان کو بیچ دی ہیں کہ جتنے میرے سے کسی نے کوئی جرت نہیں دکھائی. یہ سوشل میڈیا ہے جو صرف آپ تک خیالات پہنچاتا ہے. اچھا، بے گناہ سیاسی کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں. سب سے مقبول لیڈر جو ہے اس کو بھی جیل میں بند کیا ہوا ہے. بندوق والے بندوق کے ذریعے کرپٹ ترین سیاستدانوں، کرپٹ بیوروکریسی اور پولیس کے ذریعے ساری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں. پاکستان کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. آج ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ جس کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی. ایک مسجد سے اسلام آباد میں، کسی گاؤں میں بھی نہیں، اسلام آباد میں ایک مسجد سے ایک SHO یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھا گیا تو میں اس کے والد پر جرمانہ کروں گا اور اسے سڑک پہ لا کے جوتے ماروں گا. اور نہ صرف یہ، اس کا گھر بھی ڈیمالش کر دوں گا، گھر بھی تباہ کر دوں گا، والد کو جوتے بھی ماروں گا سڑک پہ لا کر. یہ زبان دیکھیے، یہ انداز دیکھیے، یہ سوچ اور فکر دیکھیے. یہ جو غلبہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں عاصم منیر، اور جس کام پہ انہوں نے پولیس کو لگایا ہے، ذرا یہ دیکھیے کس قدر شرمناک بات ہے. یہ کلپ میں ضرور چاہتا ہوں آپ کو دکھاؤں. یہ ایک نوجوان صحافی ہے، اس کا نام ہے سہراب برکات. یہ سیاست.pk غالباً ان کی ویب سائٹ ہے. یہ بڑی محنت سے کام کرتا ہے. میں امریکہ میں سارے دوستوں سے کہوں گا کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں. بڑی محنت کرتے ہیں ہمارے ینگسٹر. تو یہ کلپ ہے، ذرا یہ دیکھیے. مخاطب ہیں، کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ایک اعلان اسلام آباد کی مساجد کے اندر کیا گیا ہے اور مختلف جگہوں پر یہ کیا گیا ہے، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہیں. یہ اعلان جب میں آپ کو سناؤں گا تو حقیقی جو چہرہ ہے پاکستان کے اندر وہ آپ کو نظر آئے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ریاست کو کیا بنا دیا گیا ہے، اس وقت لوگوں کی عزتوں کو کیسے اچھالا جاتا ہے. بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ برائے مہربانی اعلان سن لیں اور آپ خود ہی محسوس کیجئے کہ چونکہ اس کے بعد الفاظ ختم ہو گئے. یہ اسلام آباد کی مسجد میں باوردی SHO ایک اعلان کر رہا ہے، وردی پہن کر. وہ جو سٹار لگا ہوا پاکستان کا وہ بھی پہنا ہوا ہے، پولیس اوپر لکھا ہوا ہے، یہ موجود ہے. اور یہ اعلان آگے سنیے گا کہ یہ اس اعلان کے اندر مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. اشفاق وڑید SHO سیکریٹریٹ بول رہا ہوں، اپنے بچوں کو منع کر دیں. یہ کوئی بھی پتنگ بازی نہیں کرے گا. یہ خونی کھیل ہے جس سے کسی کی بھی جان ضائع ہو سکتی ہے. اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور روڈ کے درمیان اس کو جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کروں گا. یہ اپنے بچوں کو منع کر دیں. کسی کا بچہ اگر پتنگ بازی میں پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کریں گا. یہ کلپ دیکھا آپ نے. نہ مسجد کا احترام ان کے پیش نظر ہے، نہ زبان کا خیال ہے انہیں، بس وہی خوف بٹھانا ہے. آج اقبال زندہ ہوتے تو کیا کہتے کہ یہ میری قوم یہ اس ڈگر پہ ہے، اس چلن پہ ہے. بہت شرمندگی کی بات ہے. یہ وہ پولیس ہے جس کو عاصم منیر نے جا کے تمغے دیے اور زمینیں دیں اور کہا اور زیادہ جرت سے کام لو، یعنی اور زیادہ مار پیٹ غنڈہ گردی کرو. یار یہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے. کیسے خاموش رہے ہیں مجھے بتائیے آپ. لوگ کہتے ہیں یار روز تم وہی ایک وہ کرتے ہو، تم نے عاصم منیر کو پکڑ لیا ہے اور اس پہ کرٹیسائز کرتے ہو، تو اس کی ذمہ داری کیا مودی پہ ڈالیں گے آپ؟
کس کو قصوروار ٹھہرائیں پھر؟ جو یہ حکم دیتا ہے اس کو یا کسی اور کو؟ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے 18 فوجی شہید ہوئے، ان کے کان پہ جو نہیں دیکھتی. بس جو اختیارات ہیں وہ کرنل سے اوپر لوگوں کے ہیں. 18 گھرانے یتیم بچے، گھرانے کے بچے یتیم ہوئے ہوں. اس کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم نے 10-12 ان کے بھی مار دیے، دہشت گرد مار دیے. یار واٹ اے بگ ڈیل. یہ کوئی طریقہ ہے مسئلہ حل کرنے کا؟ دیکھیے یہ پولیٹیکل انریسٹ جو ہوتی ہے نا، اس کو آپ طاقت کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی ڈیپ روٹس ہوتی ہیں ان تمام مسائل کی. آپ بلوچستان کے مسئلے کو سمجھیے قوت سے. آپ نے مشرقی پاکستان میں بھی کہا تھا ہم مسئلے کو حل کر دیں گے. مسئلہ کیسا حل ہوا بتائیے؟ پاکستان ٹوٹ گیا. آج حقیقت پسندی سے جائزہ لیجئے، بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور سے، دلی طور سے آپ سے دور ہو چکے ہیں. دور ہو چکے ہیں. حقیقت یہی ہے. اب ان کو ریشمی لفظوں میں پرو کے میں آپ سے باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، سیدھی سچی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دے آر گان ود the wind. وہ والا ایکسپریشن ہے. وہ تو اڑ گئے ہیں، چلے گئے. ان کا پاکستان سے ذہنی طور سے کوئی وہ نہیں ہے. اب وہاں پہ کتنے خزانے ہیں. اچھا، یہ احساس پہلے صرف ان کے سرداروں کو ہوتا تھا، جن کو ہم جا کے برائب کر دیتے تھے اور سمجھتے تھے مسئلہ حل کر لیا. اب آج ایک ایوریج جو آدمی ہے بلوچستان کا، اس کے اندر بھی یہ احساس اجاگر ہو چکا ہے کہ ہمارے وسائل پہ انہوں نے کیسے کیسے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ ان کا سلوک کیا کیا ہوتا ہے. ہمارے بچے کیسے کیسے اغوا ہوتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ احساس انہیں اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ وہ ذہنی طور سے آپ سے الگ ہو چکے ہیں. اور آپ ابھی تک آپ کا رویہ پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی تک آپ کا رویہ کیا ہے؟ یہ میں پرانی بات نہیں بتاتا آپ کو، آج کی بات بتاتا ہوں. چند ماہ پہلے محسن نقوی نے بلوچستان میں جا کے کہا یہ جو ہیں لوگ جو یہ شورش برپا کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پنجاب سے ایک ایس ایچ او بلاؤں گا، وہ ان سب کو ٹھیک کر دے گا. اچھا، آپ ٹھیک کریں گے لوگوں کو؟ ان کے مسائل حل نہیں کریں گے، اس میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ ان کو ٹھیک کریں گے. اچھا، اب یہ وقت بتائے گا کون کس کو ٹھیک کرتا ہے. مشرقی پاکستان میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم ٹھیک کر دیں گے، پھر کس نے کس کو ٹھیک کیا؟ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. یہ حکمران طبقہ جو ہے نا، بدنصیبی یہ ہوئی بہت ہی کن ذہن لوگ ٹکرا گئے ہمیں. دنیا میں ہر دور میں ایک خاص طبقہ ہی حکومت کرتا ہے یار، چلو ہم انہیں بھی قبول کر لیتے ہیں، کیا بات. یہ اتنے کن ذہن ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے اور اس پہ تیل ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک ایسے چو آئے گا وہ سب کو ٹھیک کر دے گا. یہ معاملات ایسے حل تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو بات چیت کے ذریعے بٹھا کے سمجھا کے حل کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس قوت ہے اور ہم قوت سے حل کریں گے. مشرف نے قوت کا استعمال کیا، اکبر بگٹی کو مار دیا، اس سے کیا حاصل ہوا؟ بھائی بندوق کا زمانہ نہیں ہے. اس سے دلوں میں ان کے اور زیادہ گہرا شگاف پڑ گیا. اس کو بھر سکتے ہیں آپ؟ نہیں بھر سکتے. یہ حکمت سے عاری پالیسی تھی ان کی، مشرف کی. آج بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں جتنا کردار بھارت کا ہے، اس سے زیادہ کردار ہماری اپنی غلط پالیسیز کا ہے. یہ بات آپ کو ماننی چاہیے. جب تک اس کا احساس آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوگا اور آپ یہ احمقانہ قسم کی باتیں کریں گے کہ ہم ایک ایس ایچ او کو بلا کے ابھی سب کو ٹھیک کرا دیں گے اور ڈپٹ دیں گے، ڈانٹ پڑوا دیں گے، مار دیں گے، یہ ان باتوں سے کام نہیں چلتا. قومی یکجا نہیں رہ پاتی. کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟
کے پی میں بھی دلوں میں بڑے آپ نے دراریں ڈال دی ہیں، اور وہاں پہ خزانے جو ہیں وہ منہ کھول رہے ہیں، بڑی مدنیات نکل رہی ہیں، وہ رکے ہوئے ہیں صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کی موجودگی کی وجہ سے، کہ وہ اتنی بڑی وہاں جماعت ہے، اس نے ان کو روکا ہوا ہے، ورنہ وہ بھی علیحدگی کی طرف چلے جائیں گے۔ کل آپ مار دیں عمران خان کو، قتل کرا دیں، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کے نزدیک صرف ایک چیز ہے، اقتدار میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کے اپنی نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ اس سے آگے ان کا دماغ ہی نہیں ہے، دماغ نہیں ہے۔ ہوتا تو یار کچھ ثبوت تو دیتے۔ آج کے پی میں جو حالات ہیں، وہ پی ٹی آئی کی اتنی بڑی تنظیم کے باعث وہ جذبات رکے ہوئے ہیں، وہ لاوا رک گیا ہے۔ اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ان کے لوگوں کو کنٹینر کے تیسرے فلور سے نیچے پھینک دیں، اس کے دونوں بازو ٹوٹ جائیں۔ یار کوئی ایسے مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے جیسے آپ ڈھونڈتے ہیں۔ ایسا کر کے ہی پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا، اور اب آپ دوبارہ بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ دیکھیے صاحب، حقیقت یہ ہے کہ 3 سال سے جب سے یہ نحوست لائے، یہ باجوہ، جنرل باجوہ، ان کو لا کے چھوڑ کے گئے عاصم منیر اور ہم نوا، اور یہ نون اور پی پی کو حکومت انہوں نے بنائی ہے، اب تک کچھ یہ منحوس ثابت ہوئے، اپنے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ ایک کام بھی ان کا ٹھیک نہیں ہوا، ایک کام بھی، یار ایک تو کر دیتے، 2 3 کوئی تو کام کرتے ایسے جس کو تقویت ہوتی، سوائے ظلم کرنا، خوف پھیلانا، رشوت دینا۔ اب ایک رشوت کی ہے کہ ارکان اسمبلی کی تنخواہیں کتنی بڑھائیں؟ 20%، 30%، 40، 50، نہیں 100، 200، 300% ان کی وہ تنخواہیں بڑھائیں۔ حالات کیسے خراب ہیں، آپ تنخواہیں اتنی کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ججز کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، ایسی مراد دی ہیں، ایسی تنخواہیں دی ہیں کہ بس ہمارے کہے میں رہو۔ اور وہ جو ابھی 3 ججز کو، ایک کو لاہور سے، ایک کو بلوچستان سے وہاں لائے اسلام آباد میں، جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، اس نے تو پوری دنیا کو ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں کہ اب انہوں نے مکمل، جس کو کہتے ہیں نا، گلا گھونٹ کے پھینک دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ وہ ان کے خلاف فیصلہ دیتے تھے، کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہ آئے۔ مطلب اتنا اندھا پن۔ اور اس کے ساتھ یہ شریک سفر ہے، یہ زرداری اور شہباز، یہ نون اور پی پی، ان کا کوئی مستقبل مجھے نہیں نظر آتا، لیکن پاکستان کو نقصان نظر آتا ہے ان کی وجہ سے۔ یہ حکومت ہے، اس کی کارکردگی ہے کہ یہ پچھلے 7 مہینے میں آپ کا جو ریونیو ہے، کلیکشن جو ہوا ہے، 468 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے، وہ نہیں ایسے جمع ہوا ہے، 468 ارب۔ یہ ان کی کارکردگی۔ عمران کے دور میں ایکسپورٹ وہ 20 میں اس کو 20% 20 بلین کے قریب ہوتی تھی، اس سے پہلے وہ اس کو 31 تک لے گیا تھا۔ اور کووڈ کے زمانے میں جبکہ دنیا کے ہر ملک کو پریشانی ہوئی تھی، اللہ کی کچھ رحمت ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ، کہ کووڈ میں وہ ایکسپورٹ جو ہے بڑھ گئی۔ اب وہ دن رات جا کے کہتا تھا میرے جو ہے، کیا کہتے تھے کہ میرے دہاڑی دار کا کیا بنے گا، میں ایک ساتھ ہر جگہ بند نہیں کر سکتا پورا شہر۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے رحمت کر دی، اور 31 بلین تک پہنچے۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اسد عمر ہر مہینے ایک چیمبر آف کامرس میں شہر کے جاتے تھے، پوچھتے تھے جا کے وہاں کے لوگوں سے کہ یار کوئی ایسی بات جو ہم تمہارے لیے آسانی بنا سکیں، ایکسپورٹ کرنے میں کوئی مدد کر سکیں۔ یہ تھی ان کی پالیسی۔ اس وجہ سے ملک 6.2 کی شرح سے آگے بڑھ رہا تھا، اور اب مائنس میں ہے۔ اب ہم ان کو کیسے قبول کر لیں، مجھے بتائیے۔ آج گندم کا بحران ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے 18 نوجوان اس دن مار دیے، کبھی 5 مار دیتے ہیں، ہر طرف وہ ان کی دادا گیری ہے دہشت گردوں کی۔ کیوں؟ توجہ تو ان کی ساری عمران خان کو گرانے پہ ہے۔ بھئی جہاں ٹائم لگاتے ہو وہیں سے رزلٹ نکلیں گے۔ عمران خان کو گرانا ہے، پی ٹی آئی کو توڑنا ہے،
اور اپنی حکومت کو قائم رکھنا. اور وہ وہاں آ کے اسمگلنگ ہو رہی ہے, دہشت گرد آ گئے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اب 8 فروری کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ باہر آئیں. ایک تو یہ وکلا جو ہیں یہ بھی بڑے بدماش ہیں, یہ بک جاتے ہیں, پیسے لے لیتی ہیں. ان کی تنظیمیں جو ہے نا, انہوں نے اناؤنس تو کیا لیکن میں ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ان کو پیسے لگتے ہیں, بک جاتے ہیں. یہ جتنے آپ کے یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو, ان کے وہ جو ہوتے ہیں بار, چاہے اسلام آباد بار, کراچی بار, کہیں کا بھی بار ہو, یہ لوگ بک جاتے ہیں. یہ ججز بھی, اب مجھے ان سے کوئی نہ توقع نہ میں ان پہ زیادہ ڈسکشن کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہر قسم کا ستم ہوا پھر بھی یہ نہیں جاگے. ان میں آدھے کچے ہیں, آدھے پکے ہیں, آدھے بکے ہوئے ہیں, آدھے بزدل ہیں, آدھے ڈرپوک ہیں. ایسے کوئی چینج نہیں آتی صاحب, ایسے کوئی چینج نہیں آتی. تھوڑا سا ڈر رہے ہیں, تھوڑا سا بک رہے ہیں, ایسے تھوڑی لوگ. یہ قوم, یہ کیا ہو گیا قوم کو, یہ کیا ہو گیا دل کو. اب 8 فروری کو باہر نکلیے, بڑے پیمانے پہ باہر نکلیے. اتنے بڑے پیمانے پہ باہر نکلیے کہ ان سے یہ چھینا جائے. فیئر الیکشن ہو, صحیح گورنمنٹ ہو, سچے لوگوں کی گورنمنٹ ہو, اور اس کے ساتھ سب مل کر کام کریں اور آگے بڑھیں. اور میں نے کتنی مرتبہ کہا, میں پھر کہتا ہوں, جرنیلوں سے جو ان کے پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں عاصم منیر کی, خدا کے واسطے اس آدمی سے استعفیٰ لو. کب لوگ استعفیٰ اس آدمی سے؟ جب یہ سارا چمن اجاڑ دے گا. تم نے وفاداری کا حلف عاصم منیر سے اٹھایا ہے یا پاکستان سے؟ کس لیے چپ ہو؟ یہاں تک تو بات آ گئی ہے کہ شہر میں کے پی کے ناردرن صدر ایریاز میں چلے جائے, شام کو گھر سے نہیں نکل سکتے. وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور کب نکلو گے؟ اس سے استعفیٰ کب لو گے؟ ان سے استعفیٰ لو, ان سے کہو گھر جائیں, فیئر الیکشن کرائیں اور پاکستان کو جینے دیں. اگر میں اور آپ یہ سب حالات دیکھیں اور پھر بھی خاموش رہیں تو ہم کو بخشو کہ یہ سیاست نہیں ہوتی ہم سے. کیا ان کا شعر تھا کہ جھوٹ بھی بولیں اور صداقت کے پیغمبر بھی بنیں. ہم کو بخشو کہ یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے. یار پاکستان کو بچانا ہے, اب نکل کھڑے ہو, باہر نکلو, اعتماد کے ساتھ نکلو, اس سوچ کے ساتھ نکلو کہ بھائی ان کو یہاں سے ہٹانا ہے, پاکستان بچانا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو آگے شیئر ضرور کیجئے مختلف گروپس میں. ہم رائے عامہ ہموار کریں پاکستان کے لیے. ایک عمران خان کی حمایت, اس کی حمایت سے سب سے بالا تر ہو جائیے. صرف پاکستان کا سوچیے کہ یار پاکستان کو کیسے بچایا جائے. یہ دیکھ لیجیے ان کی حرکات کیا کیا ہیں. برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا, مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.